میں کچھ نہ کہوں اور چاہوں کہ میری بات خوشبو کی طرح اڑ کے تیرے دل میں اتر جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہی ہے میں کچھ کہنا نہیں چاہتی مگر میں چاہتی ہوں جو میں چاہتی ہوں وہ آپ سمجھ جائیں۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اچھی بات، روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ ہم خود کو ہمیشہ کامل سمجھیں۔ آج کا موضوع ہے رابطے کی صلاحیتوں کو کیسے بڑھایا جائے، یعنی ہاؤ ٹو امپروو آور کمیونیکیشن اسکلز۔ کمیونیکیشن اسکلز دنیا کے جو 3 مشکل ترین کام ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اس کی تفصیل ہم آگے اور تفصیل سے پڑھیں گے، اور سب سے زیادہ جو اختلاف ہوتا ہے ہمیشہ وہ مس کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ دنیا کی تاریخ دیکھیں تو جنگیں ہوں، چاہے وہ آپس میں سیاسی جماعتوں کے جو ہے نا کانفلکٹس ہوں، چاہے گھروں میں ہوں، موسٹلی وہ مس کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ ہمیشہ ایک ہمیشہ موضوع اچھا رہا ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں۔ پچھلے دنوں میں یونیورسٹی آف بلوچستان گیا، وہاں پہ ایک سیشن میں کنڈکٹ کر رہا تھا، تو اسٹوڈنٹس نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ ہاؤ ٹو امپروو آور کمیونیکیشن اسکلز۔ میں نے چند منٹ کا ان کو جواب تو دے دیا، لیکن میں خود مطمئن نہیں تھا کہ ایک بہت بڑا موضوع ہے یہ، لہٰذا میں نے کہا کہ اچھا ہے کہ جتنے بھی ہمارے واقف کا دوست احباب ہیں، سننے والے ہیں، ان سب تک اس کی معلومات ہونی چاہیے۔ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے نا، وہ ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتی ہے، لیکن وہ جو کمیونیکیٹ کرتی ہے وہ اپنے احساسات اور جذبات کی بنیاد پہ کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں جانوروں کو دیکھ لیں، آپ درختوں کو دیکھ لیں، اور جتنی مخلوقات ہیں وہ اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو جو ہے کمیونیکیشن کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، تو اشرف المخلوق کے حوالے سے کا ذکر ہے تو ہمیں اس نے ایک نعمت دی ہے جس نے ہم الفاظ کہتے ہیں۔ ان الفاظوں کو جب ہم پروتے ہیں، کلیوں کو پروتے ہیں تو وہ لینگویج بن جاتی ہے، جس کو ہم زبان بھی کہتے ہیں۔ تو ہم پھر اپنے پاس جو ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اس میں بہت بڑی جو میڈیم ہے وہ کمیونیکیشن کی، وہ ہماری زبان ہے کہ ہم آپس میں بات بہت اچھی طریقے کر سکتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ انسانوں کا ایک سب سے اہم جو اسکلز ہیں، صلاحیتیں ہیں، ہنر ہیں، ان میں سے ایک ہے۔ اب ہم جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جس کی بہت ساری تفصیل آگے جانی ہے، اس کی انپٹس کیا ہوتی ہیں، ہم کس کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ فلو آف انفارمیشن کرتے ہیں، جیسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں اطلاع کا سفر۔ ہمارے جو انپٹس ہیں اس میں ہے نمبر 1 سننا، دوسرا ہے دیکھنا، تیسرا ہے چکھنا، پھر ہے محسوس کرنا اور سونگھنا۔ یہ ہماری 5 میجر انپٹس ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اطلاع ملتی ہے، تو اطلاع ہم آگے کسی اور کو دیتے ہیں۔ کمیونیکیشن جو ہے وہ ہمیشہ ایک پروسیس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور کے اوپر میں نے سوچا کہ آپ جیسے دوستوں کو میں یہ بتاؤں کہ ہاؤ ٹو امپروو کمیونیکیشن، تو سب سے پہلے دیکھیں اسٹیک ہولڈرز میں ہوں سینڈر، یعنی وہ جو اپنا پیغام بھیجنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو میں ایک ہو گیا۔ دوسرا جو ہے وہ پھر پیغام ہے کہ مجھے کہنا کیا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتانی ہے، اس کے پروسیس بتانا ہے، ٹھیک ہے نا، کمیونیکیشن کیسے بہتر ہے، تو یہ میرا پیغام ہے۔ تیسرا پھر ایک کوڈنگ ہے جس کو میں کہوں زبان، تو میں کیسے کہوں، میں اشاروں کی زبان میں بھی کر سکتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر خبروں میں اشاروں کی زبان ہوتی ہے، میں اردو میں بھی کہہ سکتا ہوں، میں انگلش میں بھی بات کر سکتا ہوں، میں خالی جو ہے وہ لکھ کے بھی بھیج سکتا ہوں، ای میل بھی کر سکتا ہوں، تو میں خط بھی لکھ سکتا ہوں آپ لوگوں کو۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک زبان ہے جسے ہم کوڈنگ کہتے ہیں، وہ ہے۔ اس کے بعد پھر مجھے میڈیم کون سا استعمال کرنا ہے، تو میں نے یوٹیوب کا چینل استعمال کیا، کسی نے ای میل کیا، کسی نے خط بھیجا، کسی نے وربل ویسی بات کی جا کے، یہ سارے میڈیم ہیں۔ پھر وہاں پہ ایک ریسیور ہے جو آپ جیسی شکل میں ماشاءاللہ اسمارٹ سی شکل کے اندر جو ہے ریسیو ہے، وہ اس پیغام کو ریسیو کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کو بھی وہ زبان آتی ہو جو زبان میں میں پیغام دے رہا ہوں، وہ میرے اس پیغام کو ڈی کوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے، یہ ڈی کوڈنگ ہی تو ہوتی ہے جس کے اندر ہم اکثر غلطی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو بھی پروسیس ہے کمیونیکیشن کا، اس سارے پروسیس کے اندر ڈسٹربنس ہے، چاہے وہ سینڈر کے معاملہ ہو، چاہے وہ میسیج کا معاملہ ہو، چاہے وہ جو ہے نا وہ لینگویج کا معاملہ ہو، چاہے وہ میڈیم کا معاملہ ہو، چاہے وہ ریسیور کا معاملہ ہو، سب میں ایک ڈسٹربنس چل رہی ہے۔ تو پھر آپ کیا کہتے ہیں، آپ اسے ڈی کوڈ کہتے ہیں۔ اس ڈی کوڈنگ ہی میں دنیا کے سب سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ نے کسی کو وکٹری کا نشان یوں کر کے دکھایا، ہو سکتا ہے سامنے والا سمجھے کہ آپ اسے لعنت دے رہے ہیں، تو ہوا یہ کہ آپ تو اس کو وکٹری کر رہے تھے لیکن آپ کی تھوڑی سی جو ہے ہتھیلی کھلی رہ گئی، تو آپ وہ سمجھا یہ
یہ لعنت دے رہے ہیں، مجھے دے رہے ہیں، تو اس کے اوپر اس نے منفی لیا، اس پہ لڑائی شروع ہو گئی جناب، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، جو ریسیور ہوتا ہے جب اس کو پیغام مل جاتا ہے، جیسے آپ ریسیور ہیں تو آپ کو جب پیغام مل جائے گا تو پھر آپ فیڈ بیک دیتے ہیں۔ جب استاد پڑھا رہا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں اکثر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس ہاں میں ہاں یعنی سر تھوڑا جھکا رہے ہوتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں اچھا، امی آواز دیتی ہیں فلاں، ہم جواب دیتے ہیں اچھا، تو یہ کیا ہے، یہ فیڈ بیک ہے۔ اس کی دوسری مثال میں آپ چلے جائیں تو کمپیوٹر کی زبان میں ایک لفظ میں بتا دوں، کوڈنگ کیا ہوتی ہے۔ کمپیوٹر میں یہ کوڈنگ یہ والی نہیں جیسے آپ سن رہے ہوتے ہیں، وہاں بائنری ہوتی ہے، وہاں 0101 کا کوڈ ہوتا ہے، وہ جا کے ڈی کوڈ ہوتا ہے موبائل میں بھی، کمپیوٹر میں بھی، جتنے بھی آئی ٹی کے جو ایکوپمنٹس ہیں، اور پھر وہ جا کے دوبارہ وہ ہماری لینگویج بنتی ہے اور پھر جا کے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اتنے اسٹیک ہولڈرز کون کون سے، نمبر 1 سینڈر، پھر میسج کیا ہے، پھر اس کی کوڈنگ یا لینگویج کیا ہے، پھر اس کا میڈیم کون سا ہے، پھر ریسیور کون سا ہے، پھر ڈی کوڈ کیسے کرتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فیڈ بیک کیا ہے۔ مگر یاد رکھیں ان میں سب سے جو اہم ہے وہ میں اور آپ ہیں، ایک سینڈر اور ایک ریسیور، یہ دو انسان ہیں، ان کے اندر اپنی بہت ساری انپٹس ہیں، باقی لوگ تو بیچارے بے جان ہیں، ان کو جیسے کریں گے ویسے کے ویسے ملیں گے، صحیح ہے نا، جو آپ فرنیچر چھوڑ کے آئے، جو موبائل چھوڑ کے آئے ویسے ہی ملے گا، اس کا اپنا دماغ کام نہیں کر رہا۔ لیکن جو سب سے بڑا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سینڈر جو پیغام کو بھیج رہے ہیں، اور جو ریسیور جو پیغام کو وصول کر رہے ہیں۔ مسائل یہی سب سے بڑے 2 اسٹیک ہولڈرز ہیں، آگے یہ اسی پہ چلے گا۔ اب ہم نے کہا کہ کمیونیکیشن بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک نبیل صاحب رہتے ہیں، نبیل صاحب کی امی نے کہا کہ آپ کے ماموں ملتان سے آ رہے ہیں، انہوں نے فون کیا تھا کہ میں 11:30-12 بجے پہنچ جاؤں گا، لہٰذا نبیل سے کہیں مجھے اسٹیشن سے اٹھا لیں۔ بڑی آسان سی بات ہے۔ نبیل نے کہا امی گاڑی ٹرین کون سی ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ جب اسٹیشن سے 15 منٹ پہلے ہوں گے تو وہ ٹرین کا بھی بتا دیں گے، تو اسی حساب سے پلیٹ فارم پہ آ جائیے گا۔ نبیل صاحب گئے اور انہوں نے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ٹرینیں دیکھتے رہے، لیکن ملتان کی کسی ٹرین میں سے ماموں نہیں نکل جائے۔ نبی گھر آ گئے، امی نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے کوئی پرابلم ہو گئی ہوگی، لہٰذا ملتان سے چلے ہی نہیں، پرانا وقت ہے، موبائل بھی نہیں تھے بہت زیادہ۔ رات کو 12:30 1 بجے قریب دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پتہ چلا جی ماموں صاحب آ گئے ہیں۔ ماموں صاحب ناراض کرنے لگے، بہن سے میں 4 سال بعد آیا ہوں، میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ نبیل کو بھیج دیجیے گا تاکہ مجھے وہ اسٹیشن سے اٹھا لیں۔ امی پریشان، کیونکہ ماموں نے پیغام دیا تھا 11:30-12 بجے پہنچنے کا، انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ دوپہر کے 11:30 بجے پہنچیں گے یا رات کے 11:30 بجے پہنچیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، بہت چھوٹی سی، لیکن آپ اپنے گھروں میں کل سے نوٹ کیجئے گا کہ ہمارے گھر میں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ موسٹلی انہی جیسی چھوٹی چھوٹی مثالوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم پرفیکٹ کمیونیکیشن سے اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے اور ہم کہتے کچھ اور ہیں، تو جو ہوتا ہے اس کا ہم آؤٹ پٹ جو ہے وہ عموماً 75-80% ہوتا ہے، جو 20% لیکنگ ہوتی ہے نا وہ پھر مس کمیونیکیشن بن جاتی ہے۔ جہاں کمیونیکیشن نہیں ہوگا وہاں کیا ہوگا، جہاں دن نہیں ہوگا وہ پھر رات ہوگی، اور جہاں رات نہیں ہوگی وہ دن ہوگا۔ تو جب کمیونیکیشن نہیں ہوگا تو پھر مس کمیونیکیشن ہوگا۔ تو وہ نبیل کے ماموں اور نبیل کی فیملی کے درمیان میں مس کمیونیکیشن تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب کمیونیکیشن کے لیولز ہیں، صحیح ہے نا، کمیونیکیشن کے لیولز ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 وربل لیول وہ ہے کہ جس میں ہم الفاظوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس وقت میں جو موڈ استعمال کر رہا ہوں وہ وربل ہے، میں آپ کو الفاظوں کے ذریعے سمجھا رہا ہوں۔ دوسرا ہے نان وربل کے بنیادی طور پہ تو 3 حصے ہیں، ایک جسٹرز ہے، پوسٹرز ہے اور باڈی لینگویج ہے، لیکن یہ وہ ہیں جو بغیر الفاظوں کے ہیں۔ بغیر الفاظوں میں مجھے بڑا اچھا ایک شعر ہے جو پروین شاکر نے کہا تھا، میں کچھ نہ کہوں اور چاہوں کہ میری بات، میں کچھ نہ کہوں اور چاہوں کہ میری بات خوشبو کی طرح اڑ کے تیرے دل میں اتر جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہی ہے میں کچھ کہنا نہیں چاہتی مگر میں چاہتی ہوں جو میں چاہتی ہوں وہ آپ سمجھ جائیں۔ تو یہ ہمارے ہیں، اس کا نمبر 1 ہے نان وربل کا جسٹرز ہے، جس میں آپ کی گرم جوشی نظر آتی ہے، آپ کا اسٹائل نظر آتا ہے، جیسا آپ ہاتھ ملاتے ہیں، کسی سے گلے ملتے ہیں، دشمن ہوتا ہے تو دور سے ہیلو ہو کر چلے جاتے ہیں، یہ آپ کے جسٹرز ہیں۔ پوسٹرز وہ ہیں جو آپ کی اپیرنس پہ جا رہے ہوتے ہیں، آپ کا ہیئر اسٹائل ہے، آپ کے کپڑے ہیں، آپ دلہن کو اسی طرح پہچانتے ہیں کہ جس نے دلہن والا جوڑا پہنا ہوا ہے، دولہا کو بھی اس لیے پہچانتے ہیں آپ، سیکورٹی گارڈ کو بھی، تو یہ پوسٹرز ہوتے ہیں آپ کے۔ باڈی لینگویج وہ ہوتی ہے جو ہمارے جسم بتا رہا ہوتا ہے۔ ایک ٹانگ پہ دیکھیں کھڑے ہوئے ہیں اس وقت، یہ ٹانگ پہ جو کھڑے ہوئے ہیں اس وقت اس کا مطلب ایزی ہے، اور وہ اپنی ٹانگ ہلا رہے ہیں شارق صاحب،
تو شارق میں ٹانگ ہلا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کچھ سوچ رہے ہیں. وہ دیکھیں فرقان جو نا تیز تیز جا رہے ہیں، اس کا مطلب وہ جلدی میں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری ہماری باڈی لینگویج ہے. اور تیسرا ہے سمبولک. سمبولک کا مطلب یہ ہے کہ اشارے بنے ہوئے ہیں، وکٹری کا نشان. اس کا مطلب ہے کہ آپ ماشاءاللہ وکٹری کا جیت رہے ہیں، یہ سمبولک ہے. آگے پل ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آگے جو نا وہ تھوڑا گاڑی کم کرا، آگے پل ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ہے یہ ساری کی ساری چیز ہو گئی. اچھا، اب ہم نے آگے جو ہے وہ ہے کہ ہم اور مزید کن چیزوں کا خیال رکھیں. مزید میں خیال رکھیں کہ والیوم کیسا ہو، اسپیڈ ہماری کیا ہو، ٹون کیا ہو، پاز اور سائلنسز کیا ہوں. اس پہ دیکھیں تو ہمارے والیومس کی مثال میں دیتا ہوں کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ تھرو کرنے والا، یعنی کھلاڑی جب تھرو کرتا ہے نا، تو اگر وکٹ کیپر کے گلوز میں بال جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی تھرو درست ہے. زیادہ زور سے جائے گی تو آگے نکل جائے گی، کم جائے گی تو ٹپے کھائے گی. تو ہمارا والیوم ایسا ہو کہ نہ کسی کو بہت زیادہ محسوس ہو اور نہ کم محسوس ہو. اسی طرح اسپیڈ ہو کہ جناب فلاں چیز، اور ٹون تو آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہی ہیں. ہمیں یہی پتہ ہونا چاہیے کہ پاز کہاں دینا ہے اور سائلنس کہاں پہ دینا ہے جناب. ٹھیک ہے نا. بڑا اچھا مقولہ ہے کسی کا کہ انسان کو بولتے ہوئے تو 2 سال لگتے ہیں، لیکن کب کیا چیز بولنی ہے اس میں ساری عمر لگ جاتی ہے. ہم ابھی ہم چل رہے ہیں اپنی کمیونیکیشن کے اوپر، اور یہاں تک جو ہے وہ کوئی اختتام نہیں ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ رابطے میں رکاوٹیں اور مشکلات کیا کیا ہوتی ہیں. تو ہمارا جو اگلا سیشن ہوگا وہ ہوگا بیریئرز ٹو افیکٹو کمیونیکیشن. آج کی جو ہماری یہ ویڈیو ہے، آج کا جو سیشن ہے، اس کا جو حاصل کلام اور کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ. ایک سنجیدہ کام ہے، اسے سنجیدہ ہو کے کرنا چاہیے. سینڈر کو بھی سنجیدہ ہو کے اپنے پیغام ڈیزائن کر کے بھیجنا چاہیے، اور ریسیور کو بھی سنجیدہ ہو کے سننا چاہیے اس کو. اور 2 ہی اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس کا بھی دیکھنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے اگلے موضوع پہ ہماری ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں، اس چینل کا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ.